یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہاں تو میں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس سے اچھی تو میری پچھلی والی یونیورسٹی تھی، وہاں میں سب کو جانتی تھی، میری کتنی ساری فرینڈس تھیں، وہ سبھی مجھ سے چھوٹ گئیں۔ پتہ نہیں میں یہاں کیسے ایڈجسٹ کروں گی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ کلر کی شارٹ شرٹ اور پلازو میں ملبوس تھی۔ اس لباس میں اس کا نازک سا سراپا مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ لمبے بالوں کو اونچی پونی کی صورت میں قید کر رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنی کلاس ڈھونڈتی ہوئی کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت کلاس میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے سب لوگوں کی نظریں ایزل پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ایزل ان لوگوں کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیٹ کی طرف جاتی، اس کا پاؤں کسی چیز سے بری طرح الجھا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گری تھی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی! وہ زمین پر گر کر بری طرح سے کراہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی پوری کلاس کے سامنے زمین پر گری تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے مڑا تھا۔ پوری کلاس میں مزید سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے یوں زمین پر گرے دیکھ کر پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ سامنے ہی سیٹ پر فرنٹ رو میں بیٹھا زیان حسن اسے یوں گرے دیکھ کر بے تحاشا ہنسنے لگا تھا، کیونکہ یہ اس کی شرارت تھی۔ اس نے ہی فرش پر تیل گرایا تھا۔ چونکہ آج کلاس کا پہلا دن تھا، اس لیے یہ شرارت کرنی اس کے لیے لازمی تھی، اور اس کی اس شرارت کا ایزل شکار ہو گئی تھی۔ ایزل کا یہاں کراچی کی یونیورسٹی سے ٹرانسفر ہوا تھا اور وہ لاہور ہی سب سے بڑی یونیورسٹی میں آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آئی ٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ شرارت میں سب سے آگے تھا، اور زیان حسن کا نام پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ یہاں تو ٹیچرز بھی دیکھ بھال کر قدم رکھتے تھے۔ اس قدر بے عزتی پر ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اسے بے حد شرمندگی کا احساس ہوا تھا اور وہ بمشکل ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے پیر سے شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ میں تم لوگوں کی کمپلین کروں گی، ایزل نے روندھے ہوئے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ محترمہ کی چارجنگ بھی ڈاؤن ہے، زیان حسن نے مسکراتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ایک بار پھر سے پوری کلاس میں ہنسی گونجنے لگی تھی۔ سب کی نگاہیں ایزل پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ زیان حسن بھی اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھے دلچسپی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی بادامی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ کر اس کی رنگت کو مزید سنہرا دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مزید چمک رہی تھیں۔ زیان حسن کی بات پر ایزل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، جبکہ زیان حسن کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ ایزل کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرے تھے۔ زیان حسن ہنستے ہنستے اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ ایزل کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ وہ غصے میں پلٹ کر کلاس روم سے نکل گئی تھی، مگر زیان حسن کو ساکت و جامد کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زیان حسن کتنی ہی دیر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ وہ ایزل کے چہرے پر تکلیف دیکھ سکتا تھا۔ اسے بے اختیار ہی پچھتاوا ہوا کہ وہ نازک سی لڑکی کیوں اس کے مذاق کی زد میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے وہ چند لمحے پہلے نکل کر گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کچھ سوچتا ہوا اپنی جگہوں سے اٹھا تھا اور پھر وہ بھی کلاس سے نکل گیا تھا۔ ایزل کلاس سے نکل کر سیدھا یونیورسٹی کے لان میں چلی آئی تھی اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا پیر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو آج اس کا پہلا دن تھا، اوپر سے وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اس لیے وہ کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے جھک کر اپنے نازک سے پیروں میں مقید ہیل کی اسٹریپس کھولنی چاہی تھیں، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ اس وقت کوئی اس کے قدموں میں بیٹھا تھا اور ایک لمحے میں ہی اس کے پیر کو ہیل کی قید سے آزاد کیا تھا۔ ایزل نے بری طرح سے چونک کر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کلاس میں سب سے آگے بیٹھا اس پر ہنس رہا تھا۔ یقیناً اسے گرانے میں بھی اسی کا ہی ہاتھ تھا۔ ایزل کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے، مگر جس طرح سے اس نے ایزل کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پیر کو ہیل کی قید سے آزاد کیا تھا، ایزل چند لمحوں کے لیے جھٹک سی گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایزل بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے پاؤں پیچھے کھینچے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ایک غیر شخص اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نرم سے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے، تم ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی ہو۔ زیان کو جانے کیوں اس کی تکلیف بری لگی تھی۔ ہاں تو مجھے یہ چوٹ بھی تمہاری وجہ سے ہی لگی ہے۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے گرانے کے لیے یہ سب کیا ہے، اور کلاس میں تم ہی سب سے زیادہ ہنس رہے تھے۔ اب تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟
ایزل نے ناراضگی سے جواب دیا تھا۔ زیان حسن نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھا تھا جو اتنی تکلیف میں بھی اسے باتیں سنا رہی تھی۔ زیان حسن کو اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے آنکھوں میں دلچسپی بھرے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی، اپنی زبان کو بریک تو لگاؤ، زیان حسن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایزل کو یکدم ہی احساس ہوا تھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ زیان نے اس کے پاؤں کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا پیر سرخ ہو رہا تھا۔ زیان کو یکدم ہی خود پر افسوس ہوا تھا۔ اس نے ایزل کا پاؤں چھوا تھا۔ ایزل نے فوراً ہی اپنا پاؤں پیچھے کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اٹھو یہاں سے، سب دیکھ رہے ہیں، ایزل نے گھبرائے ہوئے کہا۔ تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، تمہارا پاؤں سرخ ہو رہا ہے، فوراً ہی کچھ کرنا پڑے گا، زیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ اچھا پہلے تم یہاں سے اٹھو، ایسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، ایزل نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کچھ خجل ہوتے ہوئے کہا۔ زیان کی اس قدر فکر مندی دیکھ کر اس کا غصہ ختم ہونے لگا تھا۔ زیان اس کے قدموں میں سے کھڑا ہوا۔ ایسا کرو تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، زیان نے اسے آفر کی تھی۔ ایزل نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں کتنے ہی وقت سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، جبکہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی بمشکل 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں ایسے کیسے تمہارے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہوں، ایزل نے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، ایزل نے بمشکل ہی اپنا پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ زیان حسن اسے جاتا دیکھتا رہا، جانے وہ کون لڑکی تھی، کہاں سے آئی تھی، چند ہی لمحوں میں اس کا دل چرا کر لے گئی تھی۔ وہ جانے کب تک وہاں کھڑا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسی راستے پر مرکوز تھیں جہاں سے وہ گئی تھی۔ ایزل بمشکل ہی گھر پہنچی تھی کہ سامنے ہی فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایزل کو یوں دیکھ کر وہ بے اختیاری اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایزل کیا ہوا بیٹا، اس طرح سے کیوں چل رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ فراز صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے سوال کیا تھا۔ بابا میں یونیورسٹی میں گر گئی تھی، میرا پاؤں مڑ گیا ہے اور اب مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا، ایزل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اذیت سے کہا۔ فراز صاحب فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس آئے تھے اور اس کا پاؤں دیکھنے لگے تھے۔ دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے، فراز صاحب نے پریشانی سے سوال کیا۔ ایزل نے پاؤں ان کے سامنے کیا تھا۔ اسی اثنا میں سمینا بیگم بھی کچن سے نکل کر آ گئیں۔ آج پہلا ہی دن تھا یونیورسٹی کا اور خود کو چوٹ لگا کر آ گئیں، سمینا بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اور پھر وہ دونوں اسی وقت ایزل کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ ایزل کے پاؤں میں موچ آئی تھی، ڈاکٹر نے اس کے پاؤں میں پٹی باندھ دی تھی اور کم از کم 1 ہفتہ آرام کرنے کو کہا تھا۔ ایزل کو رہ رہ کر اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ وہ پورے 1 ہفتے تک گھر میں رہی، یونیورسٹی ہی نہیں جا سکی تھی۔ دوسری جانب زیان حسن بھی ایزل کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کی ایزل سے محض چند لمحوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھا مگر وہ 1 ہفتے تک یونیورسٹی نہیں آئی۔ آخر کار وہ پورے 1 ہفتے بعد اسے یونیورسٹی میں دکھائی دی تھی۔ ایزل اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب زیان حسن بھی اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ ایزل اس کی موجودگی بھانپ گئی تھی مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر زیان حسن کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے بے حد غصہ تھی۔ ایزل مزید تیزی سے چلنے لگی تھی۔ کیسی ہو تم؟ زیان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ایزل نے سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بدلے میں ایزل نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ زیان نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ لگتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، زیان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ ایزل نے اس کے برابر میں سے نکلتے ہوئے لاپرواہی سے سوال کیا تھا۔ اس کی یہ لاپرواہی دیکھ کر زیان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ پھر سے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ بالکل، تمہیں مجھ سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، زیان نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر بدلے میں ایزل اسے گھور کر رہ گئی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ زیان حسن ایک بار پھر سے اس کے راستے میں آیا تھا اور کچھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کے گالوں پر ڈمپل مزید گہرا ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بہت دلکش لگا تھا مگر ایزل اسے ناراض نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ایزل نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا مگر وہ اس کے سامنے کچھ اس طرح سے پھیل کر کھڑا تھا کہ ایزل اس کے برابر میں سے گزر کر نہیں جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری دوستی قبول نہیں ہے تو پھر میری معذرت قبول کر لو۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کے لیے افسوس ہے، میرا مقصد تمہیں چوٹ پہنچانا نہیں تھا، زیان نے اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے کچھ شرمندگی سے کہا۔ جبھی تم میرے گرنے پر سب سے زیادہ ہنس رہے تھے۔ ایزل کی ناراضگی اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ سوری یار، معافی تو مانگ رہا ہوں، زیان نے اس کے سبیح چہرے کو اپنی نظروں سے قید کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔
میرے سامنے سے ہٹو، ہم دونوں نہ ہی کبھی دوست بنیں گے اور نہ ہی میں تمہیں معاف کروں گی، ایزل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، اور اسے غصے سے گھرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ زیان حسن کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ ایزل سب سے آخری رو میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ زیان کی باتوں کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اسی وقت زیان حسن بھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ ایزل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر کلس کر رہ گئی تھی، جبکہ زیان حسن اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ جا کر اپنی جگہ بیٹھو، ایزل نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ میری تو یہی جگہ ہے، میں تو اپنی جگہ آ کر بیٹھا ہوں، زیان نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم اس روز سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، ایزل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو میں تمہیں گرتے ہوئے دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا، زیان نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایزل بری طرح سے تپ کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کو اپنی بحث میں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ پروفیسر کب کلاس میں آئے اور کب کلاس شروع ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنی ہی بحث میں مگن تھے۔ اٹھیں آپ دونوں اور کلاس سے باہر جائیں، میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ دونوں باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، پروفیسر صاحب نے گرجتے ہوئے ان دونوں سے کہا تھا۔ ایزل اور زیان فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سوری سر، دونوں نے ہی بیک وقت کہا تھا۔ مجھے آپ لوگوں کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں چاہیے، پلیز میری کلاس سے باہر نکل جائیں، پروفیسر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اب بحث بیکار ہے۔ ایزل نے ضبط سے گہری سانس بھری تھی اور اپنا بیگ اٹھائے کلاس سے نکل گئی، جبکہ زیان بھی اس کے پیچھے ہی کلاس سے نکلتے ایزل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زیان کا گلا دبا دے۔ سوری یار، اب تم مجھ سے دوبارہ ناراض مت ہو جانا، اس بار میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، زیان نے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے کہا تھا۔ جب سے میں تم سے ملی ہوں میری زندگی میں ایک دن بھی سکون کا نہیں گزر رہا، ایزل نے غصے سے کہا تھا۔ یار اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ زیان نے اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر نرم لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ساری غلطی میری ہی ہے، پتہ نہیں کیوں ہر بار تم میرے سامنے آ جاتے ہو اور میرے سارے کام ہی خراب ہو جاتے ہیں، ایزل نے قدرے غصے سے کہا تھا۔ زیان نے ابرو جھکائے اسے دیکھا تھا۔ اب آئندہ تم میرے سامنے آئے تو اچھا نہیں ہوگا، ایزل نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ زیان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اتنی سی تو ہو تم اور اپنی دھمکیاں دیکھو، زیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ایزل بری طرح سے بھنا کر رہ گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ کافی پینے چلو گی؟ زیان نے اس کی آفر کی تھی۔ ایزل نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو، ایزل نے تقریباً اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایزل اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ جانے کتنی ہی دیر تک زیان کے چہرے پر مسکراہٹ رہی تھی۔ ایزل یونیورسٹی کے لان میں اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ اب تک اس کا اس یونیورسٹی میں کوئی بھی دوست نہیں بن سکا تھا۔ اس کی کلاس میں سب سے اچھی ہیلو ہائی ہو گئی، مگر وہ زیادہ تر پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ زیان سے بھی اس کی تھوڑی بہت بات ہو جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر زیان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتی تھی، مگر زیان بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس روز بھی وہ لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ دو لڑکے اس کے سامنے سے گزرے تھے۔ ان لوگوں نے نظر بھر کر ایزل کو دیکھا تھا اور پھر دوبارہ سے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایزل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ان لڑکوں کی نظروں سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر وہاں سے جانا چاہا تھا، مگر وہ دونوں لڑکے اس کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے، میرا راستہ چھوڑو، ایزل نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ دونوں لڑکوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے جانے دیں، اتنی حسین لڑکی تو کافی دنوں بعد دکھائی دی ہے، تم پہلے کیوں نہیں دکھائی دی، ایک لڑکے نے ایزل کا جائزہ لیتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ ایزل کو ان کی نظروں سے الجھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان لڑکوں سے بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ وہ یہی تو چاہتے تھے۔ ایزل نے وہاں سے آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر وہ دونوں اسے اس طرح سے گھیر کر کھڑے تھے کہ وہ وہاں سے بآسانی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ میں تم دونوں کی شکایت کر دوں گی، ایزل نے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ تمہیں جس سے بھی ہماری شکایت کرنی ہے کر دو، ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے، ان دونوں نے ایزل کا مذاق اڑایا تھا۔ ایزل کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے آگے بڑھنا چاہا کہ ایک لڑکے نے اس کی کلائی تھامی۔ ایزل بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا، مگر وہاں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، ایزل کی بدحامی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اسی وقت کسی نے ایک جھٹکے سے اس لڑکے کے ہاتھ سے ایزل کی کلائی چھڑائی تھی۔ ایزل کی نظریں اٹھا کر دیکھا، زیان حسن سنجیدہ تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایزل کی طرف دیکھے بغیر اسے اپنی کمر کے پیچھے کیا تھا۔ ایزل بری طرح سے ڈر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ دیکھ زیان، سامنے سے ہٹ جا، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے تو تجھے اس میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ایک لڑکے نے زیان کو سامنے سے ہٹ جانے کے لیے کہا تھا۔ زیان نے اپنے مخصوص انداز میں ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ اس کی بات بہت اچھے سے سمجھ رہا ہو، اور پھر اگلے ہی پل بنا کچھ سوچے سمجھے زیان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس لڑکے کے چہرے پر بنا کچھ سوچے سمجھے مکہ رسید کیا تھا۔ وہ دور جا کر گرا تھا۔ ایزل کے منہ سے بے اختیار ہی چیخ نکلی تھی۔ زیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اتنی زور سے چیخ رہی ہو، میرے کان کے پردے پھاڑ دیے، زیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایزل بے اختیار ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہاں لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر دوسرا لڑکا وہاں سے بھاگ گیا تھا، مگر ابھی زیان کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ زمین پر پڑے لڑکے پر جھکا ہوا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اگر آئندہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی تو میں تیرا وہ حشر کروں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا، زیان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور اس کا کالر چھوڑا تھا۔ وہ لڑکا زیان کا گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زیان نے پلٹ کر دیکھا تھا، وہاں کئی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ایزل کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لے کر اس بھیڑ سے نکل گیا۔ ایزل اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ وہ زیان کے ساتھ چلتی چلی گئی تھی۔ زیان اسے لے کر سیدھا کینٹین میں چلا آیا۔ اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر ایزل کو بٹھایا اور ایک پانی کی بوتل لا کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ ایزل نے فوراً ہی پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگائی تھی اور ایک ہی گھونٹ میں آدھی بوتل کھول کر خالی کر دی تھی۔ زیان اس کے سامنے بیٹھ کر کھوجتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ان لڑکوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئندہ تمہارا راستہ روکنے کی غلطی نہیں کریں گے، زیان نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی تھی۔ ایزل کی بات سن کر محض سر ہلا سکی تھی۔ اس نے حواس ابھی تک اس کے قابو نہیں آ سکے تھے۔ تم بیٹھو، میں کافی لے کر آتا ہوں، زیان کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور ایزل کا وجود اس قدر شل تھا کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔ کچھ دیر بعد زیان اپنے ہاتھوں میں 2 کافی کے کپ لے آیا تھا۔ ایک کپ لا کر اس نے ایزل کے سامنے رکھا تھا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا تھا۔ ایزل اب تک صدمے کی حالت میں تھی۔ فکر مت کرو، وہ لڑکے اب تمہیں تنگ نہیں کریں گے، زیان نے اسے تسلی دی تھی۔ ایزل نے بمشکل حسبات میں سر ہلایا تھا۔ زیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سہمی ہوئی مزید حسین لگ رہی تھی۔ اس کی کتھئی آنکھیں ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ زیان حسن کے دل پر محبت نے دستک دی تھی۔ وہ جو ہمیشہ لڑکیوں سے دور بھاگا کرتا تھا، آج ایک لڑکی کے حسن کے جال میں بری طرح سے گرفتار ہو گیا تھا۔ ایزل سر جھکائے کافی کے گھونٹ لے رہی تھی، جبکہ زیان حسن اسے اپنی آنکھوں سے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایزل اور زیان کے درمیان کچھ بدلنے سا لگا تھا۔ ایزل کو اب وہ اتنا برا نہیں لگتا تھا، جبکہ زیان کو ایزل پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ ایزل اکثر زیان کی بولتی ہوئی آنکھوں سے کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تو زیان کو وہ منظر مزید حسین لگتا، اور پھر ایک روز زیان نے اپنی دل کی بات کی اور ایزل آنکھیں پھاڑے حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایزل اور زیان اس وقت یونیورسٹی کے لان میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ موسم سرما کی رت شروع ہو گئی تھی، ہر طرف خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار محسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کبھی بھی برسات ہو سکتی تھی۔ کل سے ایگزامز شروع ہونے والے تھے۔ زیان سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک جینز پہنے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ ایزل اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ زیان، تم کب سے یوں ہی کھڑے ہو، اب بولو بھی، تمہیں کیا بات کرنی تھی، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ ویسے ہی کل سے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، مجھے بہت ساری پڑھائی کرنی ہے اور تم میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ایزل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا تھا۔ کچھ وقت سے ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس روز کے بعد سے ایزل کو کسی نے بھی تنگ کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، اور وہ دونوں لڑکے تو ایزل کے سامنے سے سر جھکائے گزر جاتے تھے۔ زیان نے اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے ایزل کی طرف دیکھا تھا۔ دھوپ چھاؤں کا کھیل ایزل کے چہرے کو ایک الگ ہی رنگ بخش رہا تھا۔ وہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، زیان نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایزل نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، بولو، میں سن رہی ہوں۔ زیان، تم تو اس طرح گھبرائے ہو جیسے پتہ نہیں تم نے کیا بات کرنی ہے۔ زیان نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ایزل کے ری ایکشن سے ڈر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں اس کی بات سن کر کس طرح کا رد عمل دے گی۔ اگلے ہی پل زیان اپنے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنی جیب میں سے ایک نازک سی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے کی تھی۔ ایزل سانس روکے اسے گھٹنوں کے بل اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زیان حسن اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ایزل کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا، مگر وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔
چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ ایزل کو کچھ حد تک اندازہ تھا کہ زیان حسن اسے پسند کرتا ہے، مگر اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ سانس تک روک گئی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، اسے کیا جواب دے۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح بالکل ساکت کھڑی تھی، بس اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایزل، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، بس تم مجھے ایک موقع دے دو۔ زیان حسن نے اس کا سرد پڑتا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ ایزل جیسے ہوش میں آئی تھی۔ زیان پلیز ایسے مت بیٹھو، اٹھو، کوئی دیکھ لے گا تو اچھا نہیں لگے گا، ایزل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گا۔ میں ایزل فراز سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، زیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذب سے کہا تھا۔ ایزل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ زیان حسن اب بھی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور ایزل گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پلیز زیان اٹھو یہاں سے، ایزل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زیان اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں میری محبت قبول نہیں ہے؟ زیان کی آنکھوں میں افسردگی جگہ لینے لگی تھی۔ ایزل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا، اس کی آنکھیں اس کے دل کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ ایزل کو لگا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کا دل نہیں توڑ سکے گی، کہیں نہ کہیں ایزل کے دل میں بھی اس کو لے کر جذبات تھے۔ میں اس طرح سے یہ رنگ نہیں لے سکتی، تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر لے آؤ، ایزل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، اور ایزل کی بات سن کر زیان حسن خوشی سے پاگل ہوا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر لا سکتا ہوں؟ زیان نے خوشی سے لبریز لہجے میں پوچھا تھا۔ اگر میرے پیرنٹس کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تو پھر مجھے یہ رشتہ قبول ہے، ایزل نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تم یہ رنگ اپنے پاس ہی رکھو، سب کی موجودگی میں تم مجھے یہ رنگ پہنانا۔ ایزل کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ چھائی تھی، اور زیان حسن کو لگا کہ اسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں۔ تھینک یو ایزل، زیان حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کل ہی اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر لے آؤں گا، زیان نے اجازت چاہی تھی۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، میں آج اپنے پیرنٹس سے بات کر لوں گی، ایزل نے کندھے اچکاتے ہوئے اسے اجازت دی تھی۔ اور زیان حسن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت ہوگی، اور وہ محبت اسے اتنی آسانی سے مل بھی جائے گی۔ ایزل کے چہرے پر بھی کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ زیان کا دل کیا کہ وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر گھنٹوں اسے یوں ہی دیکھتا رہا کہ کسی سے محبت ہو جانا اور پھر اس محبت کو پا لینا کتنا حسین احساس ہوتا ہے، یا زیان حسن کو معلوم ہوا تھا۔ ایزل اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے سر جھکائے فراز صاحب اور سمینہ بیگم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ایزل، ہم کب سے تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، تمہاری بات سننے کے منتظر ہیں، اور تم ہو کہ اپنے منہ میں دہی جمائے بیٹھی ہوئی ہو۔ جلدی بولو جو بات کرنی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کچن میں جانا ہے، سمینہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ایزل نے جلدی سے نظریں اٹھا کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ وہ میرا ایک کلاس فیلو ہے، مجھے پسند کرتا ہے اور یہاں رشتہ لانا چاہتا ہے، ایزل نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی تھی۔ فراز صاحب اور سمینہ بیگم دونوں ہی ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایزل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سمینہ بیگم نے ہوش میں آتے ہوئے سوال کیا تھا، جبکہ فراز صاحب سنجیدہ نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ان سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ امی، اس نے مجھ سے صرف اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، آخری فیصلہ آپ لوگوں کا ہی ہوگا، آپ لوگ پلیز اس سے ایک بار مل لیں۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، جبکہ فراز صاحب اب بھی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایزل، تم ایسے کیسے کسی کی باتوں میں آ سکتی ہو؟ ہم نے تمہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور اب تم ہمارے سامنے بیٹھ کر کسی لڑکے کا ذکر کر رہی ہو۔ سمینہ بیگم غصے سے اپنی بیٹی کو گھور رہی تھی، جبکہ فراز صاحب اب بھی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ امی، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، ایزل نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ سمینہ بیگم نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایزل، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کون لڑکا ہے، کیسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہم تمہیں ایسے کسی کے ہاتھوں نہیں دے سکتے۔ سمینہ بیگم نے انکار کر دیا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بابا پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایزل اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ فراز صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایزل، تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم ایسے کسی اجنبی ہاتھوں میں تمہیں نہیں تھما سکتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ شہر بھی اجنبی ہے، ہم تو میری جاب کے سلسلے میں یہاں شفٹ ہوئے ہیں، ہم تو یہاں کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ فراز صاحب نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ ایزل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے، اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے،
اس نے آج تک اپنے ماں باپ سے کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی، وہ آج اس شخص کے لیے ان سے ضد کر رہی تھی جسے وہ اپنے دل میں جگہ دے چکی تھی۔ پھر وہ کیوں اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے؟ پلیز بابا، میری خاطر آپ بس ایک بار اس سے اور اس کے گھر والوں سے مل لیں۔ ایزل نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے، بلا لو، فراز صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ سمینہ بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ آج اپنی بیٹی کے لیے اپنے اصول بدلنے کے لیے تیار تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمینہ بیگم کچھ بولنا چاہا، مگر فراز صاحب نے انہیں سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور کچھ بھی بولنے سے روک دیا تھا۔ ایزل، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور کل اس لڑکے کو اور اس کی فیملی کو بلا لو۔ فراز صاحب نے اسے اجازت دی تھی۔ ایزل کے چہرے پر خوشی بکھر گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور زیان کو کال کرنے اپنے کمرے میں گئی۔ زیان کو کال کرتے ہوئے اس کی آواز خوشی سے چہک رہی تھی۔ زیان، تم اپنی فیملی کو لے کر کل میرے گھر آ سکتے ہو۔ بابا تم سے اور تمہاری فیملی سے ملنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، ایزل نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ زیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے لیے اپنی محبت کو پانا اتنا آسان ہوگا، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیسے اس کی بچگانہ باتوں میں آ کر راضی ہو سکتے ہیں؟ دوسری جانب سمینہ بیگم نے فراز صاحب سے سوال کیا تھا۔ ہماری بیٹی اب بڑی ہو گئی تھی، وہ اپنے اچھے برے کے بارے میں بہتر طور پر فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی اس کے لیے اچھا ہے تو ہمیں بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ کل کا زندگی اس نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں، پھر کیوں ہم اس پر زبردستی ہی اپنے فیصلے مسلط کریں؟ فراز صاحب نے دھیمے لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر وہ لڑکا مجھے میری بیٹی کے لحاظ سے بہتر لگا تو میں یہ رشتہ کر دوں گا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ فراز صاحب کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ سمینہ بیگم کو ان کے سامنے خاموش ہونا پڑا، کیونکہ وہ بھی سمجھتی تھیں کہ جوان اولاد پر زبردستی کوئی بھی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے روز ہی زیان حسن اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایزل کے گھر پر موجود تھا۔ زیان حسن کے پیرنٹس بھی اس کی خوشی میں خوش تھے۔ زیان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور جب اس نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تو ان لوگوں نے کسی قسم کا سخت رد عمل نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی خوشی میں خوش ہوئے تھے، اور سب لوگ ایزل کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایزل کی پیروں کو چھوتی ہوئی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی اور دوپٹہ کندھے پر لیا ہوا تھا، اور ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زیان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایزل کو دیکھ کر نرم سے تاثرات ابھرے تھے۔ ایزل نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ بیگم نے ایزل کو محبت سے اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ ایزل واقعی بہت حسین تھی، جبھی تو ان کے بیٹے کو بہت پسند آئی تھی اور اپنے بیٹے کی پسند انہیں پسند آئی تھی۔ انہوں نے ایزل کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے اور ہمیں بہت پسند آئی ہے، عائشہ بیگم نے محبت سے پر لہجے میں کہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایزل نے گھنیری پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے زیان کی طرف دیکھا تھا، جو اسے والہانہ نظروں سے تک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چائے کا دور چلا تھا۔ ایزل نے زیان کے ہاتھوں میں چائے کا کپ پکڑایا تو زیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ ایزل کا دل یکدم دھڑک اٹھا تھا، مگر فراز صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا دل مطمئن نہیں ہو سکا تھا۔ مگر ایزل کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ زیان انہیں اچھا لڑکا لگا تھا، وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، فراز صاحب نے خود کو تسلی دی تھی۔ منگنی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد زیان اور ایزل دونوں بہت ہی خوش تھے۔ ان دونوں کے ایگزامز شروع ہو گئے تھے اور آج ان کا آخری پیپر تھا۔ 2 دن بعد ان کی منگنی تھی۔ زیان ایزل کو اپنے ساتھ لے کر شاپنگ کرنے آیا تھا۔ زیان نے اپنی کار ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے روکی اور اپنی سیٹ سے اتر کر ایزل کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ ایزل اس کے سنگ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی۔ ان دونوں کے تعاقب میں کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں ان دونوں لڑکوں نے کینہ توز نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جمال اور فرقان دونوں نے ہی غصے سے زیان اور ایزل کو گھور کر دیکھا تھا۔ شاید ان دونوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ زیان نے چلتے ہوئے ایزل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایزل نے جھجک کر زیان کو دیکھا تھا، جبکہ زیان نے بدلے میں ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔
اب میرے پاس اس ہاتھ کو پکڑنے کی اجازت ہے؟ زیان نے مسکراتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ایزل کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ جی نہیں، ابھی تو ہماری منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، ایزل نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا۔ بھلے منگنی نہیں ہوئی، لیکن 2 دن بعد تو ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی، زیان نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ میں تو کہہ رہا ہوں منگنی کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا نکاح کر لیتے ہیں، زیان نے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے کہا۔ صبر کرو، اتنی جلدی بھی کیا ہے نکاح کرنے کی، ایزل نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ زیان کا کہا فضا میں گونجا تھا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں آج ہی اٹھا کر لے جاؤں، زیان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایزل کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسی وقت جمال اور فرقان نے اپنی گاڑی ان کے سامنے لا کر رکی تھی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر اپنی جگہ رکے تھے۔ جمال اور فرقان اپنی گاڑی سے اترے تھے۔ وہ لوگ اس وقت شاپنگ مال کی پارکنگ میں موجود تھے۔ دوپہر ہونے کی وجہ سے وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زیان نے تند نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جمال اور فرقان، ان دونوں کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تیری خود اس لڑکی پر نظر تھی جبھی اس روز تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، جمال کے گہری نظروں سے ایزل کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ زیان نے ایزل کو اپنی کمر کے پیچھے کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا ان دونوں کی گندی نظریں ایزل کے وجود پر پڑیں۔ کیوں، کیا کام ہے تم دونوں کو، کیوں راستہ روکا ہے، زیان نے بگڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ جمال نے جس طرح سے ایزل کو دیکھا تھا، زیان کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ تو سامنے سے تو ہٹ، پہلے جی بھر کر اس لڑکی کو دیکھنے تو دے جس کی وجہ سے تو نے ہم سے دوستی توڑی تھی، اور اب اس لڑکی کو پہلو میں لیے پھر رہا ہے، جمال نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زیان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں، اس کے ماتھے کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ اس نے گھور کر جمال کو دیکھا تھا۔ دیکھ جمال، میں اس وقت یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ جس طرح سے اس روز میں نے دوستی کا لحاظ نہیں کیا تھا، میں آج بھی نہیں کروں گا، زیان نے سخت بپھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں یہی بات تجھ سے کہوں، اس لڑکی کو میرے حوالے کر اور یہاں سے چلا جا، زیان نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا، اور اب زیان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور جمال کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ جمال دور جا کر گرا تھا، جبکہ فرقان جمال کو یوں گرتے دیکھ کر بھاگا نہیں بلکہ زیان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑا تھا اور اسے دور جھٹکا دیا تھا۔ وہ بھی نیچے جا کر گرا تھا، مگر تب تک جمال اپنی جگہ سے اٹھ کر گاڑی میں موجود لوہے کی راڈ نکال کر لایا اور اس نے زیان کے سر پر وار کیا تھا۔ زیان اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر گرا۔ اس کے سر سے خون فوارے کی مانند بہنے لگا، مگر اس وقت بھی اسے صرف ایزل کا خیال تھا۔ اس نے ایزل کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا اور اس کے لیے ہی دوبارہ سے اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زیان کے سر سے خون بہتے دیکھ کر وہ دونوں ہی بری طرح گھبرا گئے تھے اور فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ زیان، ایزل نے خوف زدہ ہوتے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے زیان کو دیکھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھولنے لگے تھے۔ زیان کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایزل نے اس کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھا۔ زیان پلیز ہوش میں آؤ، ایزل بری طرح سے ڈر گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس صورتحال میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی لوگ ان دونوں کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہاں پر کسی نے ایمبولینس کو کال کی تھی اور چند ہی لمحوں میں ایمبولینس بھی آ گئی تھی۔ ایزل کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں۔ وہ ایمبولینس میں بیٹھی خالی خالی نظروں سے بس زیان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ زیان کا سرد پڑتا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں قید تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل آ گیا تھا۔ زیان کو فوراً ہی ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ایزل نے کانپتے ہاتھوں سے فراز صاحب کو فون کیا تھا اور انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زیان کے پیرنٹس بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ ایزل کی حالت بہت خراب تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ سمینہ بیگم اسے مسلسل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ بابا، اگر زیان کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دونوں لڑکے میری وجہ سے اس کے دشمن بنے تھے، ایزل ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا زیان کو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر اسے دیکھ رہے ہیں، سمینہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ 2 دن بعد ان دونوں کی منگنی تھی اور آج یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ فراز صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زیان کو لے کر ان کی ساری سوچیں آج ختم ہو گئی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ زیان ہی ان کی بیٹی کا ان سے بڑھ کر خیال رکھے گا۔ وہ بھی
اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر زیان کیسا ہے؟ ایزل فوراً ہی ڈاکٹر کی طرف لپکی تھی اور ٹوٹے بکھرے لہجے میں سوال کیا تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان کو ہوش آ جائے، ڈاکٹر نے پروفیشنل لہجے میں کہا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایزل منہ پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی تھی۔ دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات ہونے کو آئی تھی۔ ایزل بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ سمینہ بیگم اسے مسلسل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی حالت تھی کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایزل بیٹا ہمت کرو، تم اس طرح سے اپنی حالت مزید خراب کر لو گی، کچھ دیر گھر جا کر آرام کر لو، یہاں زیان کے پاس سب لوگ موجود ہیں، سمینہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں امی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک زیان کو ہوش نہیں آ جاتا، مجھے کسی صورت سکون نہیں ملے گا، ایزل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات ایزل نے جھانکتے ہوئے گزار دی تھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل ICU کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ صبح کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ ایزل سرخ سجی ہوئی ان کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آخرکار دوپہر کے وقت کہیں جا کر زیان کو ہوش آیا تھا مگر ابھی اس سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ایزل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہی سجدے میں جا کر گری تھی۔ کچھ دیر بعد زیان سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی۔ سب لوگ زیان سے ملنے چلے گئے تھے مگر وہ سجدے میں ہی گری رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ زیان نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اس کا نام پکارا۔ ایزل روم میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سیدھی زیان پر پڑی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ زیان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھی تھی، آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ زیان نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ایزل اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ زیان نے نکاہت سے کہا تھا۔ ایزل پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آج ان دونوں کی منگنی کا دن تھا اور وہ اس حالت میں ہسپتال میں پڑا تھا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ زیان نے شرارت سے سوال کیا تھا۔ ایزل نم آنکھوں سے مسکرائی تھی اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ رویوں، احساسات اور انسان کے بدلتے دل کی عکاس تھی۔ ایزل کا کردار ایک معصوم، خوددار اور نرم دل لڑکی کے طور پر سامنے آیا جو نئے ماحول، تنہائی اور خوف کے باوجود اپنی عزت نفس پر قائم رہی، جبکہ زیان حسن ابتدا میں ایک شرارتی اور لاپرواہ لڑکے کی روپ میں دکھائی دیا مگر وقت کے ساتھ اس کی شخصیت کا حساس، محافظ اور سچا پہلو سامنے آیا۔ یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا کہ انسان ہمیشہ ویسا نہیں رہتا جیسا پہلی نظر میں دکھائی دے۔ البتہ زیان کی ابتدائی حرکتیں یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ مذاق اگر کسی کی عزت، دل یا تکلیف سے جڑ جائے تو وہ صرف شرارت نہیں رہتی بلکہ کسی کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ کہانی میں والدین کا اعتماد، محبت میں احترام اور مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا جذبہ بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا۔ خاص طور پر فراز صاحب کا کردار ایک سمجھدار باپ کے طور پر دل کو چھو گیا۔ آخر میں یہی احساس ابھرتا ہے کہ سچی محبت صرف لفظوں یا خوبصورت لمحوں کا نام نہیں بلکہ حفاظت، ذمہ داری، صبر اور قربانی کا دوسرا نام ہے، اور جو رشتے عزت، خلوص اور دعا کے ساتھ جڑ جائیں وہ ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔